الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں عزیز دوست، یہ بات آپ نے دیکھی، اللہ کی طرف سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کی ملائکہ کرام اور ملائے اعلیٰ میں تعریف، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کا اپنے رضا کا اعلان، اور ملائکہ کرام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست اور دعا، اور مسلمانوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اور درود پیش کرنا، یہ بات جب ہو گئی تو اب یہ بات قابل مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کا معاملہ رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ عداوت کا معاملہ رکھتے ہیں، ان کی اللہ کی بندگی کی طرف منسوب ہونے کے سبب ان کا کیا حال ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو شخص، جو آدمی، جو فرد، جماعت، قوم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنی حرکات و سکنات سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایذا سے معنی نافرمانی، چونکہ جب ایک مخلوق اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت پر اس کا یہ عمل اتنے ناگوار اور بہت ناپسندیدہ قسم کا طرز عمل ہوگا۔ اگرچہ ایسے فرد یا افراد اللہ کو کوئی نقصان تو نہیں دے سکتے، مگر اپنے تباہی کے تمام سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کو تکلیف دینا ہی اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو تکلیف دینے کا متبادل قرار دیا۔ اللہ کا محبوب قاصد اور بنی نوع انسان کی طرف آیا ہوا، بنی نوع انسان کے لیے بہترین خیر خواہ قاصد، ایک ایک فرد کا بھلا سوچنے والا، اور آپ لوگ اس کو تکلیف دو۔ فرماتے ہیں لعنوا، ایک آیت میں ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یا فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس لوگوں کو اللہ رب العزت کا لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے تیار فرما دیا ہے ایک رسوا کن عذاب، ایک رسوا کرنے والے عذاب، بدترین توہین اور اہانت سے بھرپور عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، معاشرتی طور پر بھی جو لوگ اہل ایمان کو ایذا اور اذیت دیتے ہیں، مومن مردوں کو، مومن خواتین، ان کی دین کی بنیاد بلا وجہ ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، کوئی عذر بہانہ بھی نہ، تو
تو فرمایا کہ فقد احتملوا بہتانا، ایسے لوگوں نے بہتان اٹھا رکھا ہے اپنے ساتھ، اثما مبینہ، اور کھلے گناہ اور نافرمائی۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے جو اہل ایمان کی اذیت کا سبب بنتے ہیں اور ان کو تکلیف دینے میں پیش پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول اور ضوابط ہیں معاشرے کو رہنے سہنے کے لیے کہ آپ اپنی جگہ خوش، میں اپنی جگہ خوش۔ یہ اس صورت ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے جو شرعی حقوق ہیں ان کی رعایت کریں۔ اللہ رب العزت کو ہم سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔